مسجد میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے رکھو؟ تو پولنگ بوتھ میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے رکھو؟ مسجد میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھو۔ پولنگ بوتھ میں جاؤ تو کون سی دعا پڑھو؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بول کر روزہ افطار کرو، اور جب روزہ افطار کر چکو تو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھو۔ یا پھر کھانے کے بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو مولانا صاحب سے یہ پوچھا جائے جو ووٹ کی شرعی حیثیت بتا رہے ہیں، ووٹ کی شرعی حیثیت بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ ایک آڈیو واٹس ایپ میں، فیس بک میں بڑا گردش کر رہا ہے، اور لوگ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آڈیو کی شکل میں تھا، اب میں اس کا ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باتیں وہی ہیں کہ آپ بٹ مت جانا، اے نبی کے امتیوں، میرا تم سے خطاب ہے، ذرا غور سے سنو۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ تم ووٹ دینے کے سلسلے میں بٹ مت جانا، متحد ہو کر کسی ایسی پارٹی کو تمہیں، فلاں پارٹی کو تمہیں ووٹ دینا ہے، نام اس کا بھی نہیں کس کو دینا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیا جائے اور فلاں پارٹی کو ووٹ نہ دیا جائے۔ اب عوام کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مولانا صاحب ممبر رسول پر آپ کھڑے ہیں تو ذرا قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایسی باتیں پیش کر دیجئے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس کو ووٹ دیں اور اس کو نہ دیں۔ لے دے کر کے گھسی پٹی چند باتیں ہیں تمہارے پاس کہ یہ ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، آپ کو گواہی دینی ہے۔ اگر آپ نے گواہی نہیں دی کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں گواہی کے چھپانے کے جرم میں تمہیں سزا دے گا۔ اور مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ وعید کی اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں اس کو سنا دو تو وہ ڈر جاتا ہے، اور بڑا افسوس ہے لوگوں کو کہ مسلمان 50% ہی ووٹ ڈالتے ہیں، 60% نہیں ڈالتے، 50% ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اگر یہ ایک جٹ ہو کر اور ایک کام سمجھ کر، ایک کاریہ سمجھ کر، کاریہ نہیں شبھ کاریہ سمجھ کر کرے تو نتائج کچھ اور ہوں گے۔ ڈالنا چاہیے تمہیں ووٹ، اور اگر تم نے ووٹ نہیں ڈالا تو یہ سمجھ لو کہ یہ ہندوستان سیکولر دیش نہیں رہے گا۔ اسی لیے باضابطہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ تمہیں یہ سب آپسی مسلک اور فرقے کی بنیاد پر جو آپ ووٹ کرتے ہو، یہ آپ اپنے مسلک اور فرقے کو ایک طرف رکھ دو۔ نبی کے امتیوں، کیا اسی مولوی نے ممبر رسول پر کھڑا ہو کر تمہیں اس بات کی دعوت دی کہ نبی کے امتیوں، اس دین کے واسطے، اس اسلام کے واسطے تم اپنے مسلک اور فرقے کو چھوڑ دو جو کہ ضروری ہے؟ دلیل اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں اور مسلکوں میں مت بن جاؤ۔
لیکن مولوی نے کبھی اس کی طرف مولوی نے کبھی اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کرائی. اگر وہ توجہ مبذول کرا دیتا تو اس کی جو دکانداری چل رہی ہے، وہ جو اپنا پیٹ پال رہا ہے، اس کا وہ پیٹ پالنے کا ذریعہ بند ہو جاتا. کیوں کہ اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھوں میں کہ گڈھے کھود کر اپنا پیٹ بھر سکے. اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشن میں کھڑے ہو کر چائے بیچ لی. اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مونگ پھلی بیچ لے. ٹائم پاس مونگ پھلی پاس بیچ لے، اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہاں لیکن مسجد نے، مدرسے نے اس کو اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کر وہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بول لیتا ہے. یہ کمال ہے مدرسوں کا. تو وہ مولوی صاحب، اللہ کرے میرا یہ بیان ان تک پہنچ جائے کہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دینی تھی کہ نبی کے امتیوں، یہ تم جو سنی وہابی کہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو، جو تم مسلکوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، دین کے واسطے، اسلام کے واسطے، اس دین کے واسطے جو ایک ہی ہے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو تمام کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. مولوی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ کانگریس غالب آ جائے. دو الگ الگ راستے. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ جمہوریت والا، بادشاہت والا، یہ ووٹنگ والا کون سا راستہ جس کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے؟ مولانا صاحب ذرا بتائیے. آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ذرا بتائیے آپ کہ یہ راستہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے. کہ اللہ کے راستے میں سودی کاروبار حلال ہوگا؟ نہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ. کیا شراب کے لائسنس ملیں گے اللہ کے راستے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. کس پر؟ بنانے والے پر. چھوڑو، بنانے والے کا گناہ تو صاف ہے، پینے والے کا گناہ صاف ہے. ٹرانسپورٹنگ والا جو اس کو صرف ایک مکان سے اٹھا کر، وہ اٹھا بھی نہیں رہا، اس کی گاڑی لگا دیا اس نے، کوئی دوسرا اس میں لوڈ کر رہا ہے، اس نے لوڈ لے کر آیا اور ایک جگہ کھڑی کر دیا گاڑی. اب خالی کرنے والا اس کو خالی کر لے رہا ہے. اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، سارے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں. پھر مولوی کی طرف سے آتا ہے کہ تمہیں شہادت دینی ہے، ووٹ کو تم شہادت کے مقام پر رکھو. ارے باغے، تجھے معلوم نہیں کہ تجھے اس دنیا میں شہادت کس بات کی دینی ہے؟ کس بات کی شہادت لے کر آیا تھا؟ اس دنیا میں تجھے کس بات کی شہادت دینی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. کس بات کے گواہ ہو جاؤ؟ کہ جمہوریت صحیح. تم کس بات کی گواہی دینے آئے تھے؟ تم گواہی دینے آئے تھے صرف اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حاکم وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. اگر تم نے اس کے علاوہ کسی اور کو حاکم تسلیم کر لیا تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ.
اپنے ایمان کی تمہیں تجدید کرنی پڑے گی. اگر تم نے پھر اپنے ایمان کی تجدید نہیں کی تو پھر جان لو کہ تم کتنا ہی نماز ڈھکیلو، روزہ ڈھکیلو، معاف کیجئے گا ڈھکیلو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نبی کا فرمان مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. جو کپڑا پہنا ہے، جو خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ حرام کا ہے. ایسے آدمی کی دعا کو اللہ کہاں قبول فرمائے گا؟ تو تم گواہی کس بات کی دینے آئے تھے مولانا صاحب؟ ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا میں مسلمان کس بات کی گواہی دینے آیا ہے؟ کس بات کی گواہی دینے آیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. چلو تو پھر منازعہ ہو جائے اس ظالم سے جو شہادت کا درجہ دے رہا ہے ووٹ کو، اس ظالم سے مناظرہ ہو جائے اس بات پر کہ دنیا میں مسلمان کس بات کی شہادت دینے آیا ہے. اور یہ بیچارے سنی وہابی مسلمان جو اس نے پیش کیا بات کو سمجھ گئے کہ ہاں ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا، ہمارے پہلوان نے بات کہہ دی، اب یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات صحیح نہیں ہو سکتی. تو ذرا تعصب کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتارو اور ذرا غور کرو. جو دماغ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، ذرا غور اور فکر کرو کہ تم کس بات کی شہادت دینے آئے تھے. ذرا تصور کیجیے کہ اب وکالت کرنی کوئی شہادت کا نام دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ حکومت اچھی طرح سے کر سکتا ہے ابو جہل. ایسا ہوا؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نبی کو ماننے والے، آخری رسول تسلیم کرنے والے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اور ان مولویوں کا، جبکہ پچھلا پروگرام جو مولانا محترم کا فیس بک میں یوٹیوب وغیرہ میں اپلوڈ ہوا، اس کا عنوان ہی تھا کہ یہ مسلک پرست مولوی نہیں جانتے ووٹ کی حقیقت کیا ہے، ووٹ کہتے کس کو ہے. اتنا نہیں معلوم ان کو، اتنا نہیں معلوم کہ اگر صرف اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جاتی کہ ووٹ کہتے کس کو ہیں تو شاید یہ بات وہ پیش نہ کرتے کہ یہ شہادت کا درجہ ہے. شہادت کے درجے میں رکھو، وکالت کے درجے میں. آپ کی بڑی امیج ہے ایڈمنسٹریشن میں دنیا ہی سے مثال دے رہا ہوں آپ کو. جو وکالت کی رٹ لگائے ہیں یہ مولوی، میں دنیا ہی سے مثال دے رہا ہوں. قرآن اور حدیث سے بعد میں پہلے دنیا سے مثال لے لو کہ آپ کی کلیکٹر سے بہت اچھی، بہت قریبی تعلقات ہیں بولتا ہے آدمی. اب آپ کے کسی قریبی نے گینگ ریپ کر دیا، اب کیا آپ اس کی وکالت جا کر کلیکٹر کے پاس کرو گے کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے؟ ذرا خیال کیجئے گا، آدمی دنیا میں بھی اپنی امیج کا خیال رکھتا ہے، اور جو آدمی شریف ہے وہ جا کر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، اور جب اس کو بلایا جاتا ہے تو پہلے 2-4 تھپڑ اس کے سامنے اس کو رسید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سنیے صاحب، جو عام آدمی کی سزا ہے اس کو دگنی سزا دینا کہ میرا بچہ ہو کر اس نے ایسا کیا، تب اس کی عزت اور ساکھ باقی رہ جاتی ہے. تو مسلمان، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے، اب شرمائے کیا، مر جائے یہود. یہ وکالت کرنے آئے تھے کس بات کی، لیکن وکالت کر رہے ہیں کس بات کی؟ ذرا غور کیجیے. آپ اپنی زبان سے تو کہتے ہو کہ بڑا بہترین کارساز ہے اللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ووٹ دیتے ہیں کس کو؟ کسی پارٹی کو، کسی انسان کو، کسی دوسری ویوستھا کو جو ویوستھا اسلامک ویوستھا کے خلاف میں ہے، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں.
اچھا یہ جو موقع ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مزیدار پوسٹ، چاہے وہ فیس بک گروپ ہو یا واٹس ایپ گروپ ہو، ان میں آتے رہتے ہیں. تو کوئی صاحب پوسٹ کرتے ہیں کہ ابو جہل کے سلسلے میں تعجب ہے ایسے آدمی پر کہ ووٹ تو دیتا ہے ابو جہل کو، اور تصور یہ کرتا ہے یا سمجھتا یہ ہے کہ اس کو خلیفہ مل جائے عمر جیسے. ہے ہی تعجب کی بات. ایک صاحب کو اور اس پر تعجب ہو جاتا ہے کہ صاحب سب ابو جہل ہے، ہمیں کوئی عمر دکھتا ہی نہیں. تمہارے پاس ایسی آنکھ ہے ہی نہیں کہ تم کو عمر دکھے. تم کو جمہوریت کے راستے میں عمر دکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اس دین کی مدد فرما. ایک عمر بن خطاب، دوسرے ابو جہل بن ہشام. تو اللہ رب العالمین نے جس کے سلسلے میں دعا قبول کی وہ عمر ہو گیا، اور جس کے سلسلے میں دعا قبول نہیں کی وہ ابو جہل ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، عمر کا راستہ الگ، ابو جہل کا راستہ الگ. اب تم ابو جہل کے راستے میں عمر کو تلاش کرنا چاہو گے تو اس کی مثال یہی ہے کہ تم سینٹر میں بیٹھے ہو، مدھیہ پردیش میں سینٹر میں بیٹھے ہو، آپ کنیا کماری کی طرف جانا چاہتے ہو، لیکن آپ کا رخ کشمیر کی طرف ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کتنا تلاش کر رہا ہوں کہ کنیا کماری مل جائے. ارے تو بانگے اپنا رخ بدل تو کنیا کماری پہنچے گا. اپنا رخ بدل تو کنیا کماری پہنچے گا، لیکن تو اپنا رخ بدلے گا نہیں، زبان سے بولتا جائے گا کہ مجھے کنیا کماری جانا ہے اور چلا جا رہا ہے کشمیر کی طرف، تو تجھے کہاں سے وہ راستہ ملے گا؟ تو تیری نظر دیکھ رہی ہے ابو جہل کو، تو ووٹ دینے جا رہا ہے ابو جہل کو. یہ امید کیسے کر سکتا ہے کہ وہاں پر تجھے عمر مل جائے؟ کیوں کہ جو بھی آدمی جس نے بھی نامانکن بھرا اس کی مخالفت، اسلام کی مخالفت اس کی شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر وہ حدیث ذکر کی ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر وہ حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ حل یولی طالب العمل، کہ جو پوسٹ مانگے گا، جو عہدہ مانگے گا، کیا اس کو عہدہ دیا جائے؟ پھر ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو عہدہ مانگے گا یا اس کی حرص رکھے گا یا اس کی لالچ رکھے گا، ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جو آدمی نامانکن بھرتا ہے اس کو لالچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں، لالچ ہوتی ہے، میں پدوی پر بیٹھ جاؤں، پھر اس کے بعد میں مجھے جو کرنا ہے سو کروں گا. تو اس کی ابتدا ہی اسلام کی مخالفت سے ہوئی. اور عمر کا حال یہ ہے کہ کوئی اسلام کی مخالفت کرتا تو وہ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے دیجئے اس منافق کی گردن کو میں قلم کر دوں، مجھے حکم دے دیجئے آپ. یہ جمہوریت میں پہلا جو قدم رکھ رہا ہے یہ اسلام کی مخالفت ہے. ادھر عمر کا یہ حال ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے کی گردن قلم کرنے کے لیے تیار کھڑے. پھر یہ کیسے ابو جہل کو ووٹ دینے کے بعد میں اس کوشش میں لگ جائے کہ اس کو وہاں پر عمر مل جائے. یہ جو نام آپ کو نظر آتے ہیں کہ فلانے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، نوہیرا شیخ اور فلانے امکے ڈھمکے اعظم خان، اور معلوم نہیں کتنے نام ہیں، یہ سارے نام آپ کے سامنے آتے ہیں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مسلم ہے، اس کو آدمی کو ووٹ کرنا چاہیے بس. لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کے مولوی کو اتنا تک نہیں معلوم
کہ ووٹ ایک ویکتی کو نہیں بلکہ ایک سسٹم کو جاتا ہے. جو بھی جیت کر آتا ہے اسی سسٹم کو وہ آگے بڑھاتا ہے. اب جو صاحب نے یہ قرآن کی آیت کو ذکر کرنے سے پہلے یہ لکھا تھا کہ جیسے آپ ووٹ ڈالیں تو ووٹ ڈالنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں. گویا ہمارے موضوع کا بھی عنوان یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد کی دعا. ووٹ ڈالنے کے بعد کی دعا. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 ہے. مولانا صاحب انگلش مت بولو آپ. اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ بولتے نا مولانا صاحب یہ قوم کا مسئلہ، قومیت کے واسطے تو ہم اتنے آگے بڑھے جبکہ قوم مذہب سے ہے. مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفلیں تم بھی نہیں. مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس چیز کو مقدم رکھا جائے گا، آدمی کی جان کو یا شریعت کو؟ کچھ دلیل اگر آپ کے پاس میں ہوگی تو دیجئے ذرا. اگر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک طرف آپ کی جان پر بنائی ہے، دوسری طرف شریعت پر بنائی ہے. ایک طرف آپ کی جان پر بنائی ہے آپ مر جاؤ گے، دوسری طرف شریعت پر بنائی ہے تو آپ کو بچانا کس کو ہے؟ کوئی دلیل آپ کے پاس میں؟ اگر آپ کے پاس میں دلیل نہیں تو امام شاطبی کی کتاب الموافقات کو آپ اٹھائیے. پہلا حصہ جیسے کھولیں گے آپ تو پہلے حصے میں آپ کو ملے گا انہوں نے مصلحت کے جو شرائط ذکر کیے ہیں، انہوں نے یہ رکھا ہے کہ شریعت کو مقدم رکھا جائے گا انسان کی جان پر. تمام کے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کو مقدم رکھا جائے گا. اب ہم دیکھیں کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مقدم رکھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم 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 کا نعرہ نہیں لگایا. بلال حبشی کو تبتی ہوئی ریت میں لٹا دیا گیا، انگاروں میں لٹا دیا گیا، آپ نے قوم کا نعرہ نہیں لگایا. خباب بن ارت کو سولی پر چڑھا دیا گیا، آپ نے قوم کا نعرہ نہیں لگایا. یہ دو چار مسلمانوں کو پکڑ کر کے جیل میں قید کیا کر دیا، مسلمانوں کو یہ قوم 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 کا نعرہ نظر آنے لگا. تمہاری شریعت کہاں گئی؟ اچھا جو صاحب نے بھی یہ دعا ذکر کیا وہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کانگریس آ جائے بی جے پی. اب کھل کے کہو بات تو بات بنے گی. یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے. ان مولویوں کو اتنا تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو آیتیں پیش کر رہے ہیں، جو آیتیں پیش کر رہے ہیں یا جس نے بھی یہ آیت اپلوڈ کی ہے اس آیت کو کہ اس کے بعد میں جیسی ووٹ دے آپ تو یہ دعا بھی پڑھتے رہے کہ اللہ رب العالمین کانگریس جیت جائے بی جے پی نہ جیتے. مولانا صاحب اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہے، تمہارا مطلب یہی ہے. اسی لیے تم متحد ہو جاؤ. تم اپنی جگہ میں سنی ہو چلے گا، تم وہابی ہو چلے گا، تم سلام پڑھتے ہو چلے گا، تم سلام کا انکار کرتے ہو چلے گا، تم نور مانتے ہو چلے گا، تم بشر مانتے ہو چلے گا. لیکن پولنگ بوتھ میں آ کر کے سب متحد ہو جاؤ. ذرا ان آیات کے پس منظر میں ان آیات کو اللہ رب العالمین نے کس پس منظر میں ذکر کیا ہے وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیں. کیوں کہ جو چیز بھی یہ لا رہے ہیں یہ نبی کے قوم کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں. یہ علماء سے کہ فتنے ان کے پیٹ سے نکلیں گے اور جب عاجز آ جائیں گے تو انہی میں آ کر دفن ہو جائیں گے. یہ ایسے علماء ہیں کہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں فَيَتَعَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور اس کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں. لوگوں کو بڑا چیٹا لگتا ہے اور کچھ لوگ فیس بک میں بھی یہ پوسٹ ڈالنے لگتے ہیں، ایسی پوسٹیں ڈالنے لگتے ہیں کہ
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بائی چانس نہیں، بائی چوائس چنا ہے. پھر وہ ذکر کرتے ہیں علماء کرام کے سلسلے میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایسا کیا، محمد علی جناح نے ایسا کیا، تو فلانے نے ایسا کیا، تو امکے نے ایسا کیا، تو ڈھمکے نے ایسا کیا. ہم یہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ وہی ملت ہے جس ملت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے؟ کیا یہ وہی ملت ہے؟ اگر وہ ملت ہے تب تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں تو ہم اس بات کو مان نہیں سکتے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 جو پیش کی تھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کفار نے جب شعیب علیہ السلام اور مومنین کو ڈرایا اور دھمکایا کہ دیکھو تم ہماری ملت اختیار کر لو، تم ہم کو ووٹ دے دو، تم ہم کو ووٹ دے دو، ہمارے سسٹم کو مان لو. اگر تم نے ہمارے سسٹم کو نہیں مانا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تمہارے اوپر جبر اور ظلم کریں گے. یہ بات پہلے کون کرتا تھا؟ کفار و مشرکین. اب یہاں کے مسلمانوں کے پاس، بیچاروں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں، دلائل کچھ نہیں، صرف منہ کی بک 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 کے ذریعے سے ووٹ کو ثابت کر رہے ہیں. یہ مولوی کھڑا ہو جا رہا ہے ممبر رسول پر اور بول رہا ہے کہ تم کو ووٹ کرنا چاہیے. قوم اس کی دلیل نہیں مانگ رہی ہے. مولوی کھڑا ہو کر بول رہا ہے کہ تمہیں ووٹ کرنا چاہیے، لیکن قوم اس کی دلیل نہیں مانگ رہی. وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اسی شہر میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ووٹ دیا تو تم مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. اگر کسی عالم کو، دنیا کے کسی عالم کو اس بات سے اختلاف ہے تو اس سے ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. آپ کیسے ایسے کسی دوسرے سسٹم کو ووٹ دے سکتے ہو؟ اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کر کیسے ووٹ دے سکتے ہو؟ تو میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ کفار نے. یہاں کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اور میاں ایسی باتیں کر رہے تو چلے جاؤ نا ہجرت کر کے. کون بولتا ہے؟ مسلم یہ باتیں پیش کرتا ہے کہ چلے جاؤ. ارے کیوں جائے؟ اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے. اللہ اس جگہ کے متعلق ہم سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے وہاں پر پیدا کیا تھا، تم نے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کیا کام کیا؟ دعوت 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 دعوت. ہر ایسا آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے. بیچارہ روزانہ وہ اپنے موبائل سے ایسا سیلفی لیتا ہے اور اپلوڈ کر دیتا ہے فیس بک میں. کوئی پوچھے کہ محترم آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، خلافت کے سلسلے میں جو آپ ٹپڑی کر رہے ہو، یہ روزانہ کبھی اس ساتھی کے ساتھ کبھی اس ساتھی کے ساتھ اپنی سیلفی صاحب آپ اپنی سیلفی روزانہ فیس بک میں اپلوڈ کر رہے ہو، اور کوئی بولنے والا نہیں. تم کو اتنا تک احساس نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تم کو صرف اپنی فوٹو کے بارے میں، جو تم سیلفی لے رہے ہو اس کے بارے میں نہیں معلوم، تو ووٹ کے بارے میں کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ اپنی سطح بڑھاؤ، علم بڑھاؤ. اور اگر تمہارے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اہل حدیث حق پر ہیں، تو آؤ بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تم کیا پیش کرتے ہو کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں. میں پہلے ہی بیان کر چکا، تمہارے مولویوں کا یہ حال ہے کہ دوڑ کے میدان میں اکیلے دوڑتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اول وہی آئیں گے. اگر جانا ہو تو مد مقابل کوئی دوسرا رکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ کس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا اسٹیمنا ہے، کتنے میٹر کی دوڑ کو کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں نکال لیتا ہے. تب سمجھ میں آئے گا. تمہارا مولوی اکیلے ہی دوڑتا ہے اور تم بھی مکار ہو.
سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ کرے میری بات تمہارے دلوں میں لگے تاکہ تم سمجھ لو کہ یہ مولوی تم سے کون سا شرک کروا رہا ہے. کل شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کفار نے کہا تھا کہ تمہیں ہم بستی سے نکال دیں گے. آج یہ مسلم کہہ رہے ہیں کہ تم خود نکل جاؤ. کیوں؟ کیا وہ طاقت ان کے پاس میں نہیں؟ تو آگے اللہ رب العالمین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہمیں شرک اختیار کرنا ناپسند ہو، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں اور تمہارے ہی نظریات کو اپنا لیں تو ہم اللہ تعالی پر بڑا زبردست بہتان لگائیں گے کہ ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. کس نے کہا؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے. ہم نے ایسا کر لیا، تمہاری ملت اختیار کر لی، تم کو ووٹ دے دیا، تمہیں سپورٹ کر لیا، تم کو ہم بول رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، تم ادھر آنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر آ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تک بیان فرما دیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تم اس سسٹم کو نہیں مان سکتے جبکہ دنیا اسلامک لا کو، اسلامک سسٹم کو یاد کرتی ہے جب کبھی آصفہ کا کیس آتا ہے، جب کبھی اس طرح کے واقعات تمہارے یہاں رونما ہوتے ہیں تو دنیا یاد کرتی ہے اسلامک لا کو، اسلامک سسٹم کو. لیکن جب اس پر عمل کی بات آتی ہے تو مولوی دوڑ کر جاتا ہے ووٹنگ کی طرف کہ نہیں وہی صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے وہ اپنے عمل سے. اب جو ایسا مولوی اسلامک لا کو، اسلامک سسٹم کو غلط ثابت کرنے کے لیے لگا ہو تو کیا خاک وہ دین تمہیں سمجھائے گا؟ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ لکم دینکم ولی دین. سنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کافرو، تم میرے دین کو نہیں مانتے نا، میں بھی تمہارے دین کو نہیں مانتا. تم جب اسلامک سسٹم کو نہیں مانتے تو میں بھی تمہارے سسٹم کو نہیں مان سکتا. یہ جمہوریت تو ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر ویکتی کو اپنی اپنی وچار دھارا رکھنے کی آزادی. ہمارے سامنے چونکہ ہم مسلم ہیں، قرآن ہمارے سامنے، ہم یہ بات لوگوں تک عام کر رہے ہیں کہ دنیا چین، سکون اور اطمینان چاہتی ہے تو اسلامی قوانین پر عمل کے بعد ہی اسے چین سکون مل سکے گا. کبھی شاید نہرو جی نے یا گاندھی جی نے کہا تھا کہ عمر کا قانون لاگو کر دو اگر کامیابی چاہتے ہو، چین سکون چاہتے ہو. لیکن نہیں ہو سکتا صاحب. شیطان کیسے مان لے گا؟ شیطان کیسے تسلیم؟ کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کا یہ جو بیان ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وانت خیر الفاتحین اے خیر الحاکمین. اس آیت کے ضمن حاکم مینس فیصلہ کرنے والا، جس میں کوئی جبر اور ظلم نہ ہو. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا. تفسیر تبری میں ذکر آتا ہے کہ احکم بیننا و بینہم بحکمک الحق الذی لا جور فیہ. کیا کر؟ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر تیرے حق حکم کے ذریعے سے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ کتاب میں موجود ہے. اس فیصلے کو چھوڑ کر تم کسی اور فیصلے کو ماننے لگو. گویا اس دنیا میں کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چلے گا. اسی طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ خیر الفاتحین یعنی خیر الحاکمین. اور فتح القدیر میں ہے الفتاحت الحکومت ای احکم بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الحاکمین. کہ واحکم بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کر. تو گویا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور بندہ اس کے حکم کو ماننے والا ہے، اس کے حکم کو تسلیم کرنے والا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی کو گزارے گا. یہ چند باتیں تھیں
جو میں نے آپ کے سامنے ووٹ کے متعلق پیش کی، انشاءاللہ اس سلسلے کو میں جاری رکھوں گا، کیونکہ یہ بڑا نازک موقع ہے۔ ابھی میں نے درس قرآن جو ہمارے چل رہے تھے ان کو ابھی ہم نے کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ ووٹ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے وضاحت کر دی جائے۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ تھا ووٹ ڈالنے کے بعد کی دعا کا، یہ پہلا حصہ تھا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے سلسلے میں اور سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ آج کا لیٹسٹ شرک، لیٹسٹ کفر یہ ووٹ ہے، ہمیں ووٹ ڈالنے سے بچا لے۔ نبی کی وہ قوم جو اس بات کو سمجھ نہیں سکی ہو، اللہ توفیق دے، ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے اور وہ ووٹ ڈالنے سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ان کو علماء سو کے چنگل سے بچا لے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ